بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اورنگزیب صاحب. میں آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ جو ہمارے تحریک حقوق کشمیری عوام کامیابی سے اپنے منزل تک پہنچ چکی ہے، اور ہم تحریک کے سارے رہنماؤں کو ان کی انٹیگریٹی اور سانیسٹی پہ ان کو مبارکباد کہہ دیتے ہیں. ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں جب ہم ان 3 شہداء کی بات کرتے ہیں جو مظفر آباد میں پاکستانی فورسز نے سر عام قتل کیے. ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے ان پہ مقدمہ کا مطالبہ کرتے ہیں. اور باقی تمام آزاد کشمیر کے لوگوں کو جنہوں نے اس میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے جو ایک قدم چلے، جو سارا راستہ چلے، ساری تکلیفیں برداشت کی، ہم ان کی قربانیوں، ان کی محنت کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور تحریک کے رہنماؤں کو اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سعد انصاری اور دوسرے دوست ان کے جو میرپور میں قید ہیں جن پہ 302 کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے، ان کو فل فور رہا کیا جائے اور سارے مقدمے ان کے ختم کیے جائیں، اور میرپور کے لوگوں اور پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق کو حاصل کرنے کے ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور آئندہ اگر جو اشرافیہ ہے جن کے خلاف تحریک چلی تھی، اگر ان میں سے کوئی بندہ یو ایس اے میں آئے گا تو ہم ان سے خود نپٹ لیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک اللہ یو. حافظ. یہ جو سہولت کاروں کے بارے میں جو باقی اسلام آباد چلے گئے تھے ان کے بارے میں جو جتنے سیاستدان ہیں. عجیب بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ میرے علاقے میں دوسرے ملک کی فوج داخل ہوگی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہی پرانے زمانے والے رنگیلا بادشاہ کی باتیں کرتا ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے فوج جو ہے مال کے باہر آ گیا، لیکن وہ خود بھی حلوہ کھا رہا ہے اور سب کو کھلوا رہا ہے. تو وہ اسٹرانگلی کنڈیم دیٹ کائنڈ آف مینجمنٹ، اور ایسے سیاستدانوں سے ہمیں نجات حاصل کرنا چاہیے. اور ہم تمام لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ فل فور ان سب سیاستدانوں کو ریجیکٹ کریں اور نئی سیاسی پود جو ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں نیکسٹ الیکشن میں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں بھی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیسے آزاد کشمیر کے سیاسی منظر نامے کو تبدیل کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. السلام تھینک یو علیکم. سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو مظفر آباد کے اندر ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو بربریت ظلم کا مظاہرہ رینجر کی طرف سے ہوا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اہتمام پہ ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تحریک کو ختم نہ کریں، اس کو جاری رکھیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف اس کے خلاف ایف آئی آر ہر صورت میں درج کریں کہ اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے معصوم جانوں سے کھیلا ہے، معصوم کشمیریوں کے جذبات سے کھیلا ہے، اور اس کو کسی صورت میں باہر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جیل کے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میں اپنے ان بھائیوں کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کے حوصلے کو، ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی خلوص تھا، آپ کی دیانتداری تھی، آپ کی بہادری تھی، آپ کی ہمت تھی کہ آپ نے کوئی چیزیں اچیو کی ہیں. لیکن وہ جو چیزیں اعتماد نہیں رکھتی ہیں کہ آپ نے بجلی میں سبسڈی حاصل، بجلی کے ٹیرف کام کروایا یا آٹے میں سبسڈی، آپ نے آزاد کشمیر کی قوم کو یکجان کیا ہے، آپ نے نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کا اظہار کیا ہے. آج میرپور ڈویژن، پنچ ڈویژن، مظفر آباد ڈویژن کچھ بھی نہیں ہے. آج سارے کہہ رہے ہیں ہم کشمیری ہیں اور ہم نے اپنا حق حاصل کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں. دیکھ لیا آپ نے اپنا حق مانگا ہے اور اس حق کے بدلے آپ کو کہ آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے، آپ نے طرح طرح پہ ظلم و جبر کیا گیا ہے. یاد رکھیے کہ ہم نے تو آزادی بھی لینی ہے، ہم نے تو ہندوستان اور پاکستان دونوں سے آزادی لینی ہے. جب آزادی مانگیں گے اس کے لیے کیا ہوگا، حقوق مانگنے کے لیے یہ ہو رہا ہے تو آگے کیا ہو رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے، مجھے اس چیز کا کامل یقین ہو گیا ہے کہ اب ہم شکست کھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ایک قوم متحد ہو گئی ہے. آپس میں وہ ہمیشہ جو ہمارے سیاستدان نفرتیں پھیلاتے تھے، پونچھ کو مظفر آباد سے، مظفر آباد کو میرپور ڈویژن سے لڑاتے تھے، ان کے لیے یہ میسج چلا گیا ہے کہ نہیں بھائی، لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے. شعور اس چیز کا آ گیا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں اور ہمارے وسائل پہ انہوں نے قبضہ کر کے ہمیں تو غربت کی طرف دھکیل رہے ہیں اور خود عیاشیاں کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایریا جو راولپنڈی جو ہے نا ایک ڈسٹرکٹ سے بھی کام ہے، اس میں 43 فلیگ ہولڈر تمام کے تمام 53 لوگ مراد دینے کو صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی سابقہ صدر ہے، کچھ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور غریب عوام آٹے کی بات کر رہی ہے، بجلی کی بات کر رہی ہے، اس کو گولیاں مار رہے ہیں. اور جو ایک سال سے یہ تحریک جاری ہے،
ایک سال سے تیاری چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ کیا 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 کچھ نہیں کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر ہی نے نہیں کیا، بلکہ جو 53 کے جو اسمبلی ممبر ہیں سب نے وزیر اعظم کا ساتھ دیا ہے۔ آج عوام کے پاس کوئی نہیں آیا ہے، عوام کے دکھ درد پہ کوئی نہیں آیا، بلکہ سب وزیر اعظم کے پاس کھڑے تھے اور جا کے پاکستان کو خوش کرنا چاہتے تھے، ایجنسی کو خوش کرنا چاہتے تھے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ جوڑا جائے کہ یہ ہندوستان کا کچھ ہے، ہم ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مقبول بٹ کو ہندوستان نے جو ہے نا شہید کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے یاسین ملک کو قید ہندوستان رکھا ہوا ہے، اور 2 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید ہندوستان نے کیا ہے۔ لیکن یہ بھی نہ بھولیے گا کہ پاکستان کی فوج سے ہمارے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں چکوٹھی کے مقام پہ، اور آپ دیکھیں مظفر آباد میں جو کچھ ہوا ہے یہ پاکستانی فوج کی طرف سے سارا کچھ ہوا ہے۔ عوام کے اندر اب شعور آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری اپنی آگے جو منزل ہے، جو حقیقی ہماری منزل ہے، وہ آزادی ہے، اور مجھے یقین ہے، ایک میں کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آزادی ہمیں ہر صورت میں ملے گی۔ جو لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنی جدوجہد کے بعد جو چیزیں حاصل کی ہیں، وہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، تو یہ ہماری کامیابی کی نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی دشمنوں کی ہیں دہشتیں، وہی دوستوں کی ہیں لوریاں، وہی دشمنوں کی ہیں دہشتیں، وہی دوستوں کی ہیں لوریاں، میرے ہم وطن رہو جاگتے، کہیں پھر سے کوئی صلاح نہ دے۔ میں اوورسیز کشمیری کی طرف سے جتنے بھی ہمارے بھائی کشمیری نکلیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر نکلیں، ایک آواز ہو کر نکلیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ اتحاد، یہ اتفاق، یہ جذبہ ان بھائیوں میں ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کو اجاگر رکھیں۔ کوئی تیسرا آ کر اس جذبے کو پھر دبانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کوشش کرے تو اس کو منہ کی کھانی پڑے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ شہادتیں بھی ہماری ہوئی۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ وہ باہر سے لوگ نہیں آئے تھے جنہیں ہمیں آگے مارا ہے۔ یہ جو شرک کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو پچھلے 75 سال سے شرک کا کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شرک ہے، ان نے آ کر ہمارے کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کو سر عام قتل کیا ہے، اس کا وہ ازالہ کریں گے۔ اور سیاسی حوالے سے جو ہے، ہمیں جب بھی مار پڑی ہے، گھر سے مار پڑی ہے، ہمارے جتنے بھی یہ سیاسی رہنما ہیں کوشش کریں کہ ان کو آج کے بعد، پہل تو بات ہے کہ آپ ان کو اپنے حلق میں واپس نہ آنے دیں، اگر آتے ہیں تو ان کا بھی وہی دمادما سکندر والا صاحب ہو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ کافی سارے ہمیں ایسے لوگ موجود ہیں ابھی تک جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کشمیریوں نے اپنے حقوق کے لیے نکلیں، یا صرف اپنے نکلیں، یا پوری کشمیر کے لیے نکلیں، بنام جو آزاد کشمیر ہے اس کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، ان بھائیوں کو جذبے کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں اس تحریک کے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں، ہمیں اوورسیز کا وقت بنتا ہے کہ ہم ان کی کفالت کا جو ہے بیڑا اٹھائیں، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ وہ آزاد کشمیر پورے خطے کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کو سلوٹ کرتا ہوں، اور میں اپنے ان نوجوان صاحب بچوں اور بزرگوں اور سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس ہمت اور جوش، جذبے اور ولولے کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ جب کشمیری اٹھے تھے تو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اور اپنا حق لے کے واپس آئے۔ اور میں آج یہاں سے ہو کے تو ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اوورسیز کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہر حالات میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور پورا آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ جس جرت اور ہمت کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش سے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ باقی یہاں تک جو ہے آزاد کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں، یا جو ابھی جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، تو ہم حکومت آزاد کشمیر سے، میں یہ کہتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، کہ جتنا ظلم ہوا ہے، جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ان سب کا ذمہ دار اس کو قرار دیا جائے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، اور اس کو اس کی سزا دی جائے۔ یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہونی چاہیے، جی بات ختم ہو گئی اس پہ مٹی پاؤ، یہ بات ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کو حساب دینا ہوگا، اور ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس ظلم کا حساب ان کو ضرور دینا ہوگا۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
आज हम कश्मीरी जो न्यू जर्सी में इकट्ठे हुए हैं, इसका मकसद ये था कि हम जो आज़ाद कश्मीर में जो अपने हकूक़ की तहरीक थी, उस सिलसिले में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ओवरसीज़ कश्मीरी हमेशा कश्मीरियों के साथ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी और जितनी भी आज़ादी पसंद तंजीमें जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया, सबको खराज तहसीन में पेश करता हूँ। मैं ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानब से और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों की जानब से मैं इस तहरीक को कामयाब करने में जिन लोगों का किरदार है, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ और उनका खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर स्पेशली जो सो कॉल्ड हुकूमत है, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलियों का उनका अजाला किया जाए। बल्कि इसका जो पर्चा है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो 53 मेम्बरान हैं उन पे होना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म सितम उन्हीं की इमां पे हुआ है। ये रेंजर्स ने किया है, ये पाकिस्तान आर्मी ने किया है, ये पाकिस्तान के किसी भी इदारे ने किया है। ये उन जो 53 जो असेंबली मेंबर्स हैं उनकी इमां पे हुआ है, और मैं स्ट्रांगली इसको कंडेम करता हूँ। और मैं ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे जो शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, उनका एक जो आखिरी उनकी जो स्पीच थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये बिजली के बिल और आटे पे सब्सिडी ये हमारा इतना मसला नहीं, हमारा मसला शनाख्त है कि कश्मीरियों को उनकी शनाख्त मिलनी चाहिए, उनके जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए। और ये इंशाल्लाह ये तहरीक आज़ादी की तरफ जाएगी, और हमारी मंजर आज़ादी है। हमारी मंजर आटा पे सब्सिडी या बिजली के जो हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम हैं ही हैं, लेकिन हमारे जो असल जो मसला है वो हमारी शनाख्त है, हमारी रियासत है। रियासत को हम इंशाल्लाह एक दिन आज़ादी नसीब होगी। और ये कश्मीरी आज हर जगह उन्होंने साबित कर दिया है कि हम एक पेज पे हैं, हम कश्मीरी किसी भी जगह पे हैं, हम गठे हैं और इंशाल्लाह गठे रहेंगे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस मीटिंग में, खोखर साहब का, इम्तियाज़ साहब का, बाकी सारे दोस्त जो इसमें तशरीफ़ लाए, मैं सबका दिल की अथाह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ओवरसीज़ कश्मीरी हमेशा कश्मीरियों के साथ रहेंगे और हमेशा साथ हैं। थैंक यू सो